صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پرانا ہے، میں آپ ہی کی نظر کرتا ہوں یہ نظم تھوڑی دیر جھیل لیجیے یہ نظم حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، ہم چھوٹے شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جب بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم بیرا ایک تو 10 منٹ بعد آتا ہے، مینو لیے ہوئے آتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے صاحب آرڈر دیجئے، پھر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد وہ کھانا لے کے آتا ہے۔ اتنی دیر تک انتظار کرنا کتنا چھوٹے شہروں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ اب میں یہ نظم حاضر کرتا ہوں کہ ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوٹل گئے، ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوٹل گئے، پیار اور جذبات کی رنگینیوں میں ڈھل گئے، ایک ٹیبل پر گئے، بیرے کو آرڈر کر دیا، کھانا لائے تب تلک ایک واقعہ نازل ہوا۔ آ گئی ایک شوخ لڑکی، گل بدن تھی پھول جھڑی، جیسے کوئی حسن کی ملکہ ہواؤں پر چلی۔ ایک نظر دیکھا تو ٹھٹکی، ہو گئی پل بھر کھڑی، ہیلو کہہ کر مسکرائی، پھر وہاں سے چل پڑی۔ کون ہے لڑکی بتاؤ، بیوی نے جب یہ کہا، کیا بتائیں سوچ کر صاحب کا سر چکرا گیا۔ اب پھر تو بیوی نے کیے، شوہر پہ جب تیور کرے، بوکھلاہٹ میں میاں بیوی سے یہ کہنے لگے، الٹے سیدھے پوچھتی رہتی ہو اکثر یا خدا، جان کر تم کیا کرو گی بے سبب بے فائدہ۔ الٹے سیدھے پوچھتی رہتی ہو اکثر یا خدا، جان کر تم کیا کرو گی بے سبب بے فائدہ۔ اپنے کو تو دونوں جانب سے بچانا ہے مجھے، پہلے تو تم کون ہو اس کو بتانا ہے مجھے۔ پہلے تو تم کون ہو اس کو، دوبارہ پڑھوں؟ نہیں بھائی صاحب دیکھیے، میں دوبارہ پڑھنے کے چکر میں اس لیے نہیں ہوں، دوبارہ پڑھنا میں اس لیے نہیں چاہتا۔ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں، وہ اپنی نشست پر تشریف رکھتے ہیں، جب ان کا موقع آئے گا تو میں انہیں آواز دوں گا۔ اس وقت مائک پر سنیل کمار تنگ ہیں، انہیں آپ سنتے رہیے۔ حضرات یہ مقرر کی آواز نہ لگائیے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں کر کے میں یہاں سے جاؤں۔ حضرات میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب اپنی غزل پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے ردیف لگائی تھی جاگتے رہو۔ اب وہ جاگتے رہو ردیف والی غزل جب مکمل ہو گئی تو ایک صاحب کہنے لگے مقرر، کہا کون سا شعر پڑھوں؟ کہا پوری غزل پڑھیے۔ کہا اس غزل میں کون سی خوبی ہے کہ اس پوری غزل کو سننا چاہتے ہیں؟ کہا کہ غزل کی ایسی تیسی غزل میں تو کچھ نہیں ہے، ردیف آپ نے کام کی لگائی ہے، جاگتے رہو۔ آج اصل میں محلے کا چوکیدار چھٹی پر ہے، آپ ہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو حضرات آئیے ایک چھوٹی سی نظم حاضر کرتا ہوں کہ ریل گاڑی کے سفر میں ایک بھکاری بھی چلا، ریل گاڑی کے سفر میں ایک بھکاری بھی چلا، اور سب کسی سے مانگتا وہ پاس میرے آ گیا، دھیرے سے کہنے لگا مجھ پر کرم تو کیجئے، کھانا جا کر کھا سکوں بس 20 روپیہ دیجئے۔ اتفاقاً میں وہاں اس وقت خالی جیب تھا، اس لیے آہستہ میں نے معاف کر دو یہ کہا۔ معاف کر دو سنتے ہی وہ اس قدر جھلا گیا، بڑبڑاتا اور بھی وہ پاس میرے آ گیا، معاف کرتے کرتے تو برباد ہو کر رہ گیا، ٹھیک سے میں جوڑ دوں تو لاکھوں کا گھاٹا لگا۔ اور دھیرے سے پھر یہ کہا کہ 1 روپیہ دیجئے، ایک بھوکے پر میاں کچھ بھی کرم تو کیجئے۔ میں وہاں مجبور تھا، انکار ہی کرتا رہا، اور تنگ آ کر وہ بھکاری زور سے کہنے لگا، تنگ آ کر وہ بھکاری زور سے کہنے لگا 1 روپیہ بھی نہیں ہے آپ کے جب ہاتھ میں، آئیے پھر بھیک مانگے دونوں مل کے ساتھ میں۔ آئیے پھر بھیک مانگے دونوں مل کے ساتھ میں، آئیے کام کی باتیں ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی نظم حاضر کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ یہ نظم حاضر کر رہا ہوں
ہمارے نیپال کے 2 شعراء یہاں موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عزیز صاحب کے مشاعروں میں یا ان کے ریکومنڈیشن پر میں برابر اس شہر میں آتا رہا ہوں. یہ نظم حاضر کرتا ہوں, سنا جائے. بھائی صاحب یہ نظم جس کا عنوان ہے آئی ڈونیشن, نیتردان, یہ نظم حاضر کر رہا ہوں, سنیے. کہ اعلان ہو رہا تھا بڑے تام جھام سے, اعلان ہو رہا تھا بڑے تام جھام سے, جنتا جناردن کے لیے یہ تمام سے, آنکھوں کا دان دیجئے احسان کیجئے, کچھ اس جہاں کے واسطے سامان کیجئے, آندھے غریب لوگوں کے جیون میں نور ہو, تقدیر بن گئی ہے جو تاریکی دور ہو. اعلان سن کے لوگ بڑھے آن باندھ سے, ڈونیٹ آنکھیں کرنے لگے اطمینان سے. اتنے میں ایک شرابی نے اعلان کر دیا, آنکھوں کا دان دے کے مہادان کر دیا. اعلان کرنے والوں کا سمان کر دیا, لیکن لگا کے شرط یہ حیران کر دیا. آنکھیں میں دے رہا ہوں امیروں کے واسطے, آنکھیں میں دے رہا ہوں امیروں کے واسطے, نفرت پسند چند وزیروں کے واسطے. انسانیت کا پاٹھ انہیں بھی پڑھائیے جو آنکھ رہتے اندھے ہیں ان کو لگائیے. انسانیت کا پاٹھ انہیں بھی پڑھائیے جو آنکھ رہتے اندھے ہیں ان کو لگائیے. مرنے کے بعد آنکھیں میری دان لیجئے, لیکن یہ التجا ہے میری مان لیجئے. مرنے کے بعد آنکھیں میری دان لیجئے, لیکن یہ التجا ہے میری مان لیجئے. جس آدمی کو آپ یہ آنکھیں لگائیے پینے کے بعد کھلتی ہیں اس کو بتائیے. جس آدمی کو آپ یہ آنکھیں لگائیے پینے کے بعد کھلتی ہیں اس کو بتائیے. ان آنکھوں میں خمار رہے چاہتا ہوں میں, ہر آدمی سے پیار رہے چاہتا